محمد آل محمد۔ آج کی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ نویں مجلس، یہ ایجوکیشن پہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے جو عالم گزرے امام غائب ہونے کے بعد وہ آیت اللہ کلینی تھے۔ آیت اللہ کلینی 1,21,000 خطبے صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جمع کیے تھے۔ 1,21,000۔ اور علم فقہ میں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، بک لکھی ہے، آج تک ویسی بک کوئی لکھ نہیں سکا۔ ہر عالم انہی کی بک کو فالو کرتا ہے۔ ایسی بہترین فقہ کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اسی میں سے 465 خطبات، 465 خطبے سید رضی علیہ الرحمٰن نے لکھے، جس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ صرف 465 خطبے ہیں اس میں۔ آیت اللہ کلینی نے 1,21,000 خطبے لکھے ہیں۔ اب آیت اللہ کلینی کی فقہ کی کتاب کو لے کر شیخ مفید ان کے بعد جو آئے عالم، شیخ مفید علیہ الرحمہ آئے، انہوں نے دنیا کو فتوے دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ لے جاؤ اسے دفن کر دو۔ اثناء راہ میں ایک عربی لباس پہنا ہوا شخص آیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ماں کے بطن میں بچہ زندہ ہے، پہلے بچے کو نکالو اس کے بعد ماں کو دفن کرو۔ چنانچہ اس کی ماں کو دفن کیا گیا، اور وہ بچہ جب 5-6 سال کا ہوا، کھیلتا ہوا شیخ مفید کے پاس آیا۔ شیخ مفید نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بہت خوبصورت سا تھا وہ بچہ۔ تو لوگوں نے کہا جو آپ نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ لے جاؤ یہ حاملہ عورت کو دفن کر دو، اس کے بعد کسی عرب کو آپ نے بھیجا تھا کہ بچے کو نکالو بعد میں ماں کو دفن کرو، یہ اسی ماں کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، وہ کون تھا جو مجھ کو اتنے بڑے گناہ سے بچایا؟ اگر یہ بچہ ماں کے بطن میں دفن ہو جاتا تو میں ایک مومن کا قاتل ہوتا اور میری نجات ناممکن تھی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا آج سے فتوے دینا بند۔ روتے ہوئے سو گئے۔ نصف شب کے بعد خواب میں دیکھا سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تشریف لائے۔ آ کے امام نے فرمایا شیخ مفید تم فتوے دیتے رہو، جہاں تم سے غلطی ہوگی وہاں میں سنبھالوں گا، وہ میں تھا جو تم کو اتنے بڑے گناہ سے بچایا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے علم ہونے کے باوجود بھی کرم اللہ کا اور امام زمانہ کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ 13 سال کی عمر میں اجتہاد پر فائز تھے، مجتہد تھے، علامہ کہلاتے تھے۔ تو لوگ آئے آپ کے پاس آ کے کہنے لگے اتنا علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟
تو کہا ٹھہرو میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں. اپنی والدہ کے پاس گئے, جا کے پوچھا والدہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں اتنا علم کہاں سے سیکھا. تو ماں نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ ہمیشہ باوضو رہ کر میں نے تجھ کو دودھ پلایا ہے, کبھی حالت نجاست میں ایک خطرہ بھی دودھ کا نہیں دیا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تو اتنا بڑا عالم نکلا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. سب مل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. تو ماں جب پاک دامن ہوتی ہے اور پاک رہ کر اپنے اولاد کو دودھ پلاتی ہے تو اولاد اتنی اچھی نکلتی ہے. سید رضی جیسے کہ میں نے ابھی کہا آپ نے, ان کے ایک بھائی تھے سید مرتضیٰ. سید رضی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, سید مرتضیٰ کتابیں لکھتے تھے. جیسے کہ میں نے خود جب مشہد مقدس کی زیارت کی ہے اور پلٹ کے خم آیا ہوں تو خم میں نے دیکھا ایک سے بڑا ایک آیت اللہ, 18 آیت اللہ ہیں خم میں. سب سے میں نے ملاقات کی تو ایک عالم دین کو میں نے دیکھا 1400 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, 1400 بکس. کیونکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا علم باقی رہے گا. تو انہوں نے کتابیں لکھتی. سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ ہمیشہ کتاب لکھتے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا سید رضی سے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں لیکن آپ کا چھوٹا بھائی نماز کو آتا نہیں. تو غصے میں آئے, والدہ سے شکایت کی کہ والدہ یہ نماز نہیں پڑھتا, کیوں, اور مسجد میں آتا نہیں. تو والدہ نے انہیں سمجھایا سید مرتضیٰ کو کہ دیکھو بیٹا بڑا بھائی ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے, تم جاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھو. خیر ماں کے سمجھانے پر وہ مسجد میں آئے, بھائی کے پیچھے نماز پڑھا. پہلی رکعت تو انہوں نے پڑھی مغرب کی نماز میں, دوسری رکعت میں رکعت توڑ کے گھر میں آ گئے. اب نماز تمام ہونے کے بعد لوگوں نے کہا سید رضی سے کہ آپ کے بھائی پہلے تو آتے نہیں تھے, جب آئے تو نماز توڑ کے گھر چلے گئے, آخر وجہ کیا ہے؟ غصے میں آئے گھر میں, کہنے لگے والدہ یہ پہلے تو آتا نہیں, آیا تو اس طرح سے اس نے یہ حرکت کی. ماں نے بلایا, کہا بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ کہا والدہ جب تک کہ میرے بڑے بھائی اللہ کی طرف خضوع و خشوع میں مصروف تھے, ان کی نیت اللہ کی طرف تھی, میں ان کے پیچھے تھا. جب ان کی نیت اپنے بکریوں میں آئی تو میں نے نماز کو توڑ دیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ. تو بجائے غصے میں آنے کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے اٹھایا, سینے سے لگا لیا, کہا تجھے کیسے معلوم کہ میری نیت بکریوں میں گئی؟ تو اب چھوٹے بھائی کا علم دیکھو کتنا وسیع اور بلند تھا کہ بڑے بھائی کی نیت سے وہ واقف ہو کے نماز توڑ دیتے ہیں. دو عالم تھے, وہ دونوں کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کریں گے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ 40 دن تک دعا پڑھتے رہے
کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی۔ آخر میں انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہمارا جینا بیکار ہے، کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہم سے ناراض ہے، وہ نہیں ملتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نکلے جنگل صحرات کی طرف تو دیکھا ایک اعرابی شخص آ رہا ہے، وہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کہا مجلسی کہاں جا رہے ہو؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ میرے وقت کا امام مجھ سے ناراض ہے، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا مجلسی تیرا امام تیرے سامنے موجود ہے، اب تجھ سے کیسے ملے؟ گھوڑے سے اترے، امام کے قدموں پہ سر کو جھکایا، کہا مولا میں چاہتا ہوں 8 دن میں ایک بار آپ سے ملاقات کروں۔ کہا ٹھیک ہے میں ملوں گا۔ امام زمانہ 8 دن میں ایک بار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ سے ملاقات کرتے تھے۔ حج کا زمانہ آیا، آپ نے کہا مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ امام زمانہ تو ہر حج میں رہتے ہیں، جتنے بھی حج ہوئے ہیں 1100 1150 حج جب سے غائب ہوئے ہیں امام زمانہ، ہر حج میں کعبے میں امام زمانہ ہر سال رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو امام نے فرمایا میں بھی حج میں رہوں گا۔ چنانچہ علامہ مجلسی حج کے لیے گئے تو دیکھا 40,000 سے زیادہ مجمع ہیں اس دور میں۔ حج سے واپس آئے، آنے کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، فرمایا مولا اس سال حج میں 40,000 آدمی تھے، بہتر یہ ہے کہ آپ حج کر دیجئے، ظہور فرما دیجئے، پردہ الٹ کے آ جائیے۔ امام زمانہ مسکرانے لگے، فرمایا مجلسی تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں سے دیکھ۔ آنکھوں کو بند کر، آنکھوں کو بند کیا۔ امام نے چہرے پہ ہاتھ کو پھیرا، کہا اب کھول کے دیکھ۔ آنکھوں کو کھولا مجلسی نے تو کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے طواف میں صرف 3 ہی انسانی شکل میں نظر آ رہے ہیں، باقی سب جانور نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرمایا مولا ایک تو میں ہوں جو انسانی شکل میں ہوں، ایک تو آپ ہیں، یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ کہا یہ ایک غریب جوتا سینے والا موچی ہے، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس کو انسانی شکل میں رکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کو یقین نہیں آیا، حالانکہ امام سے بات کر رہا ہے۔ کہا اچھا جا، مجلسی جاؤ، میرے آنے کی اطلاع کر دو لوگوں میں۔ یہ باہر نکلے، چلو بھائی سب آ جاؤ، امام زمانہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ لیکن جب وہ جوتا سینے والے موچی کے پاس گئے تو اس نے لبیک یبن رسول اللہ لبیک کہہ کے وہ آیا، امام زمانہ کے قدموں پہ اپنے سر کو جھکایا